علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جو ہے وہ جمعرات ہے اور 17 دسمبر 2020 ہے۔ سوال جواب کا دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ آج صرف طلاق کنایہ کے بارے میں کہ طلاق کنایہ کسے کہتے ہیں۔ ایک آدمی بیوی کو طلاق لفظ سے طلاق نہیں دیتا ہے، دوسرے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو پھر کیا ایسی شکل میں طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جو سوالات آئے ہوئے ہیں اس پہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو پوچھا گیا ہے مولانا صاحب، طلاق کنایہ کسے کہتے ہیں؟ طلاق کنایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ طلاق استعمال نہیں ہوا، لفظ طلاق استعمال نہیں ہوا، یا یہ کہ آپ غور سے سنیے گا ورنہ گڑبڑ کریں گے۔ آپ کے علاقے میں طلاق کے لیے کوئی لفظ طلاق کے علاوہ تھا، وہ استعمال نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر بعض علاقوں میں طلاق کہنے کے بجائے کہتے ہیں تو آزاد ہے۔ اگر وہ عرف عام میں تو آزاد ہے کا مطلب طلاق ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ طلاق ہے، اس طلاق کنایہ نہیں ہے، کیونکہ وہ گویا کہ طلاق لفظ نہ ہونے کے باوجود بھی صریح اوپن لفظ ہے اس علاقے کے لیے کہ جہاں پر کہہ دیا گیا تو آزاد ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، پہلی بات کہ لفظ طلاق استعمال نہیں ہوا ہے، دوسری بات جس علاقے میں طلاق دیا گیا ہے، جس علاقے میں وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ صریح لفظ طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، تو طلاق کنایہ کہلائے گا۔ اب طلاق کنایہ اگر کہلایا، مثال کے طور پر کسی آدمی نے کہا تو اپنے میکے چلی جا، مجھ سے مطلب نہیں ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا اس سے مطلب کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر بولے گا کہ میرا مقصد طلاق دینا ہے، طلاق مان لیا جائے گا۔ اگر وہ نیت اپنی بولتا ہے نہیں میں ڈرانے کے لیے بولا ہوں، میرا طلاق کا کوئی ارادہ نہیں ہے، طلاق نہیں ہوگی، تو طلاق میں دو چیز، طلاق کنایہ میں دو چیز ہو گئی کہ لفظ طلاق استعمال نہیں ہوا، نمبر 1، جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ طلاق کے لیے صریح نہیں ہے، تو پھر ایسی شکل میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے، جو وہ نیت بولے گا وہ واقع ہو جائے گی۔ ایک بات پوچھا گیا ہے کہ طلاق کنایہ کے لیے کیا کیا لفظ بولے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس کو تو باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا کیا کیا لفظ ہیں۔ مثلا تو میکے چلی جا، تو آزاد ہے، تو مجھ سے مطلب نہیں ہے، تو کچھ سوالات اسی سے ریلیٹڈ آئے ہیں، ہو سکتا ہے اب یہ سوال کا جواب اپنے آپ کلیئر ہو جائے۔ پوچھا گیا ہے کہ بیوی کو غصے میں کہا کہ تم آزاد ہو، بات چل رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی، ایسے درمیان میں اس نے کہا کہ تم آزاد ہو، تو ایک طلاق واقع ہو گئی، ایک طلاق واقع ہو گئی۔ یہ طلاق رجعی ہے، مطلب کہ یہ کہنے کے بعد وہ چاہے تو اپنی بیوی کو دوبارہ نکاح میں رکھ سکتا ہے، نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کی بیوی رہے گی، وہ اس سے رجوع کر لے۔ رجوع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ فزیکلی جیسے کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہو جائے، زبان سے کہہ دے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، یہ ایک طلاق ہوئی لیکن میں تم کو اپنی بیوی مانتا ہوں، طلاق رجوع ہو جائے گی۔ پوچھا گیا ہے کہ کسی نے کہا جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، یہ ایسے لفظ ہیں جو حقیقت میں یہ طلاق کنایہ نہیں ہے، یہ صریح لفظ ہوتے ہیں۔ اگر اس نے کہہ دیا جا تجھے چھوڑ دیا، تو بھی حقیقت میں ایک طلاق ہو گئی۔ پوچھا گیا ہے کہ بہن کے کہنے پر میں نے کہا جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، اب 1 سال ہو گئے ہیں، تو کیا میں بیوی بنا سکتا ہوں اپنے پرانی بیوی کو؟ نہیں، بہن نے کہا، غصہ ہوا ہوگا، کیسی بیوی کو تو چھوڑ دے، بیکار ہے تیرے لیے۔ اب اس نے کیا کیا، یہ جملہ استعمال کر دیا کہ میں نے بہن کے کہنے پر کہا کہ جا میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ جو چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، یہ حقیقت میں طلاق کی علامت ہے، لہذا ایک طلاق ہو گئی۔ اب ایک طلاق ہونے کے بعد 1 سال تک اس نے رجوع نہیں کیا، یعنی 1 سال تک بیوی نہیں مانا اس کو، تو پھر ایسی شکل میں جب 3 حیض گزر گیا، 3 پاکی مان لے گزر گئی اگر، تو پھر ایسی شکل میں کیا ہو گئی کہ اب اگر یہ بیوی اس کے ساتھ جانا چاہتی ہے اور یہ شادی کرنا چاہتا ہے، تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، نکاح کرنے کے بعد ہی وہ اب اس کی بیوی بن سکتی ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ نہ واپس لے آوے بیوی کو کہ نہیں ایک ہی طلاق ہوئی تھی، طلاق ہوئی تھی ایک ہی واقعی میں، لیکن چونکہ عدت گزر گئی پوری، اور آپ نے جو ہے عدت کے دوران میں آپ نے بیوی نہیں مانا اس کو، لہذا آپ کو اب نکاح کے ذریعے ہی اس کو بیوی بنانا پڑے گا۔
پوچھا گیا ہے کہ شوہر لڑائی ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ چاہو تو اپنے میکے جاؤ، ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب یہ لفظ ایسا ہے کہ چاہو تم اپنے میکے جاؤ، تم سے لینا دینا نہیں ہے، یہ طلاق کنایہ ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ بابو یہ تم جو کہنا چاہ رہے ہو تمہاری کیا نیت ہے؟ اگر اس نے کہہ دیا کہ میرا مقصد طلاق دینا تھا تو ایک طلاق ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ ایک طلاق ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کہا آج سے ہم سے تم سے کوئی تعلق نہیں، آج سے ہم سے تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا حکم ہے؟ تو اگر نیت طلاق کی کرے گا، پوچھا جائے گا کہ بھائی آج سے ہم سے تم سے کوئی تعلق نہیں، جو آپ بات کہہ رہے ہیں تو اس میں آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر اس نے کہہ دیا کہ نہیں صاحب میری نیت یہ ہے کہ میں طلاق دینا چاہتا، طلاق ہو جائے گی۔ اگر وہ بولے گا نہیں میری نیت کچھ بھی نہیں تھی، میں تو ایسے ڈرانے کے لیے بولا تھا، جاؤ، غصے میں بولتے ہی رہتے ہیں شوہر لوگ، بول دیا، میں بھی بول دیا، تو طلاق نہیں ہوگی۔ پوچھا گیا ہے کہ آج سے مجھ سے بات نہیں کرنا، یہ سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں، آج سے مجھ سے بات نہیں کرنا، تمہارا جو چاہے کرو۔ یہاں پر بھی وہی ہے کہ طلاق کنایہ مانی جائے گی۔ شرط کیا ہے؟ کہ نیت پوچھی جائے، اور اگر نیت میں وہ مان لے گا کہ ہاں میں نے طلاق کہی، طلاق کی نیت کی ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ شوہر سے بیوی کی لڑائی ہوئی تو شوہر نے کہا کہ تم اپنی مرضی کے مالک ہو، جو چاہو کرو، جو چاہو۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ تم اپنی مرضی کے مالک ہو، جو چاہو کرو، لہذا وہ طلاق ہو گئی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے پوچھا جائے گا کہ بھائی اس سے مطلب کیا ہے۔ تو دونوں باتیں، بہرحال یہ مسئلہ جو ہے یہ فتوے کی شکل میں پوچھنا چاہیے۔ پوچھا کہ مولانا صاحب ایک صاحب نے اپنے دوست سے کہلایا کہ میری بیوی سے جا کے کہہ دینا کہ میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ پردیس سے آیا تو بیوی چاہ رہی ہے کہ شوہر کے ساتھ رہے اور یہ بھی رکھنا چاہتا ہے، تو کیا کرے؟ اب یہ پردیس کے بعد اگر وہ 3 پیریڈ گزر گیا ہے اور اس کے بعد آیا ہے تو ایسی شکل میں اس کو نکاح کرنا پڑے گا، نکاح کر کے بیوی بنانا پڑے گا۔ اور اب چونکہ عدت گزر گئی ہے، اگر یہ طلاق تو تھی ڈائریکٹ، یہ تو طلاق تھی، لیکن چونکہ عدت گزر گئی لہذا بغیر نکاح کے اب اس کی بیوی نہیں رہ سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کہا کہ میں اپنی زوجیت سے تو اس کو خارج کرتا ہوں، تم جہاں چاہو شادی کر سکتی ہو، اگر یہ جملہ بولا تو اس کا مطلب اسے طلاق دیا ہے۔ یہ طلاق کنایہ نہیں ہے، اس نے لفظ استعمال کیا ہے کہ میں تم کو اپنی زوجیت سے خارج کرتا ہوں، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم جہاں چاہو شادی کر سکتی ہو، لہذا یہ طلاق واقع ہو گئی۔ یہ باتیں آپ کے سامنے طلاق کے بارے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلا سیشن بھی طلاق کے بارے میں رہے گا۔ یہ ایک ہی پرٹیکولر بات تھی، ایسے ہی انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔